ہو جاتی ہے اور وہ تھوک کو نگل لیتے ہیں، تو آیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اگر تھوک کو بار بار دھونے جمع کرنے کے بعد تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ کھٹی ڈکار آتی ہے اور وہ متلی ٹیپ کی یا تھوک ٹیپ کی منہ کے اندر ڈکار وغیرہ یا تری وغیرہ جمع ہو جاتی ہے اور بندہ پھر اس کو نگل لیتا ہے تو اس وقت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان المبارک میں مسواک کرنے کا آپ اہتمام کریں۔ اکابرین نے مسواک کے اتنے فائدے لکھے ہیں، یہاں تک کہ بعضوں نے مسواک کرنے کے کم و بیش 100 فائدے لکھے ہیں۔ 100 فائدے لکھے مسواک کرنے کے۔ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے یا مسواک کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بندہ فرشتوں کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اپنا منہ اس بندے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے۔ تو مسواک کی جو ہے وہ آپ عادت بنائیے۔ اچھا، دوران روزہ انسولین کا انجیکشن لینا یہ جائز ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ کل بھی میں نے کہا تھا انجیکشن کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، تو بہرحال کثیر علماء کا یہ کہنا ہے نس والا انجیکشن ہو یا پٹھوں والا جلد والا انجیکشن ہو، ان دونوں کے لگانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوران اعتکاف غسل کرنا، مسجد میں اگر کوئی بیٹھ کے غسل فرض ہو جائے یا ویسے گرمی کا غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جبکہ غسل کا اہتمام مسجد کے اندر ہی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں وضو خانہ ہے، واش روم وغیرہ ہے، تو یہاں پر اگر کوئی بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جسم کی بو وغیرہ زائل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور رمضان کے درمیان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جناب اس نے تو روزے رکھے ہی نہیں تھے، کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے معلق رہتے ہیں، اور بندہ سوال کرتا ہے اس نے تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اگرچہ اس نے روزے نہ رکھے ہوں صدقہ فطر وہ بھی ادا کرے گا۔ پھر چھوٹے بچے تو روزہ نہیں رکھتے، اس کو بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کی ولادت نماز عید سے پہلے سورج کے نکلنے سے پہلے کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی بالغ اولاد ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کو بتا کر ادا کریں گے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اس کو بھی بتا کے ادا کریں گے۔ اگر آپ کی جو نابالغ اولاد ہے ان کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، آپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے، اگر کسی سال عید اور نماز جمعہ یعنی جمعے کا دن جمع ہو جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگ اس کو بھاری دن سمجھتے ہیں اور اس کو بڑا جو ہے وہ معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ دن زیادہ برکت والا ہے کہ جس دن عید بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب عید کا دن آتا ہے تو رشتہ دار آتے ہیں، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کی عیدی لے کے اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس پر مسئلہ سماعت کر لیں، اگر کسی نے بچوں کو عیدی دی ہے تو وہ عیدی بچوں کی ہے، آپ بچوں سے نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جب بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے، بچوں کو گفٹ ملتے ہیں تو وہ بچوں کے ہی ہیں، وہ انہی کے استعمال میں رہیں گے، تو آپ بچوں کی ملکیت سے اٹھا کے کسی اور بچے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھائی یا بہن ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ لو، یہ بچوں کی عیدی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے بڑی رقم ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ڈائریکٹ آپ کو دیں گے تو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچوں کی عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا۔
جبکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے گھر والے سارے استعمال کریں، تو اس وقت میں تو وہ پیسہ پھر گھر والوں کا ہی ہوگا۔ اگر کوئی بندہ جیسے 50 روپیہ 10 روپیہ 20 روپے یہ بندے کے ذہن میں یہ بچوں کا ہی ہے، تو پھر وہ بچوں کے استعمال میں رہیں گے، اور بچوں سے لے کر کسی اور کے بچوں کو عیدی دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب قضا رمضان کسی کے روزے رہ گئے رمضان میں، تو وہ عید کے بعد قضا کرے گا۔ اب وہ جب بھی چاہے قضا کر سکتا ہے، سردیوں میں کرے یا گرمیوں میں کرے، پے در پہ کرے یا دن چھوڑ کے کرے، مگر بہتر یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ان کی قضا کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، تیجا 40واں برسی وغیرہ وغیرہ یہ لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ میں جب اس پر گفتگو کرتا ہوں تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب معاذ اللہ تیجا 40ویں کے برسی کے خلاف ہیں، استغفر اللہ کی پناہ۔ دیکھیں، اب ایک بندہ ہے وہ اپنے والد کا تیجا کر رہا ہے، آپ نے تیجے میں 10 دیں گے، 5 دیں گے، 3 دیں گے، 4 دیں گے، آپ نے چڑھا دی۔ برسی آگے آپ نے بڑے دھوم دھام سے کرا دیا، علماء کو بلا لیا، نعت خوانوں کو بلا دیا، وہ خرچہ کم و بیش 40,000 50,000 تک اللہ ماشاءاللہ ہو ہی جاتا ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین کے تیجا 40واں کرنے سے بہتر آپ والدین کے جو روزے رہ گئے تھے ان کا فدیہ ادا کریں۔ آپ کے والد کی نمازیں رہ گئی تھی، آپ کے والد نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، تو آپ اپنے والدین کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں تاکہ قبر میں ان پر اللہ آسانی کرے۔ بھائی ایک بندہ 50,000 کی والد کی برسی کر رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ ان کو ثواب دے، مگر آپ کھلا کن کو رہے ہیں؟ گھر کے لوگ ساری بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے وہ 50,000 جو ہے نا، وہ آپ کے والد نے جتنے روزے نہیں رکھے یا آپ کی والدہ نے نہیں رکھے، آپ ان کے سالوں کے روزوں کے فدیے دیں۔ جو آپ کے والد کی نمازیں چھوٹ گئی ان نمازوں کا فدیہ دیں، تو یہ بہترین ایصال ثواب ہے نا۔ اب ظاہر یہاں پر لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، مگر قبر میں آپ کے والدین کو تو نظر آئے گا نا۔ تو آپ تیجا 40واں بھی ضرور کریں، مگر اس سے بہتر یہ کہ والدین کے روزوں کے فدیے دیں، جو ان کی نمازیں رہ گئی ہیں آپ ان کی نمازوں کی فدیہ ادا کریں آپ۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے اب اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا تھا 2001 میں، اب وہ چاہ رہا ہے کہ اب میں اپنے والد کے روزوں کا فدیہ دوں، تو اب آپ وہی فدیہ دیں گے جو 2001 میں صدقہ فطر کی مقدار تھی۔ جیسے آج صدقہ فطر 170 روپیہ ہے، اگر 2001 میں تھا 80 روپیہ یا 90 روپیہ یا 50 روپیہ، تو آپ اس حساب سے اپنے والدین کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ آخری مسئلہ، بعض لوگ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہوتا ہے نا، تو لوگ ایک خود ساختہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کے موقع پہ 4 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کی زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی خوشخبریاں دو، جنت واجب کر لو۔ جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو کہتے ہیں 4 رکعت نماز نفل پڑھو، ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا کرنا ضروری ہے، 4 رکعت سے ساری نمازیں چھوٹیں گی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج 3 رمضان المبارک ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی اور حضور کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی کا یوم وصال ہے، جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ آج ان کا یوم وصال ہے، آپ نے ضرور ان کی فاتحہ کرنی ہے۔ اچھا، فاتحہ کا طریقہ بھی سماعت کر لیں اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی سماعت کر لیں۔ ہر ایک بندہ سمجھتا ہے شاید مجھے دعا کرنا نہیں آتی یا مجھے فاتحہ کرنا نہیں آتی، یہ بالکل آسان سمپل سا طریقہ ہے۔ جیسے افطار کا وقت ہو جائے، افطاری سامنے پڑی ہوئی ہے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیں، یہ آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یہ آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا یہ مانگے پروردگار یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حضور کی بیٹی کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، تو قبول فرما لے۔ یہ فاتحہ اور یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے آپ خود فاتحہ کیا کریں اور دعا بھی خود کیا کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی